بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اجلاسوں پہ اجلاس، خطاب پر خطاب، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، لاک ڈاؤن پر کنفیوژن، راشن کی تقسیم پر کنفیوژن، کرنٹینا پر بھی کنفیوژن برقرار۔ ٹائیگر فورس بنے گی تو راشن بٹے گا، اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جن گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے وہ کیا کرے؟ یہ ہیں وہ سوالات جو تیزی سے گردش کر رہے ہیں۔ وائرس جس تیزی سے پھیل رہا ہے، ابھی تو ہم لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ یہ مرض کس حد تک پھیل چکا ہے، یہ اب پھیلے گا، اس کا کسی کو کوئی حتمی اندازہ نہیں۔ لگتا یوں ہے کہ لاک ڈاؤن کا دورانیہ اب 2 ہفتوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہاں صاحب کے قوم سے چوتھے خطاب میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ لوگوں کے لیے ریلیف کا بندوبست کیا جائے گا، وہ بھی فوری ریلیف، لیکن خان صاحب یہ کام اپنی ٹائیگر فورس سے لینا چاہتے ہیں، جس کی تکمیل میں یقینی طور پر وقت لگے گا۔ ہاں صاحب لوگوں کو اپنی ضرورت تو بتا رہے ہیں کہ چندہ دیں، عطیات دیں، فنڈ دیں، لیکن لوگوں کی ضروریات کا کیا ہوگا؟ اوورسیز پاکستانیوں کو تو اپنی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم عطیات کی اپیل کر رہے ہیں، ان سے عطیات کی زیادہ امید نہیں۔ مقامی سطح پر تو اس سے کہیں زیادہ برا حال ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادا ناچے گی۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے، ہاں صاحب آپ لاکھ انکار کریں مگر لاک ڈاؤن ہو چکا، دہاڑی دار مزدور بے روزگار ہو چکا، کام کاج بند ہے، روزگار میسر نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہونے سے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، پسماندہ علاقے، کچی آبادیاں، دیہات، حتیٰ کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی بھوک ناچ رہی ہے۔ 2-4 روز تو لوگوں نے جیسے تیسے گزارا کر لیا، مانگ تانگ کر یا تھوڑی بہت بچت سے چولہا جلا لیا۔ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں بھوک سے نہیں مرنے دیں گے، گھبرانا نہیں، قوم خود کو گھروں میں محدود کر لے، سوشل ڈسٹنس کر لے، سماجی فاصلے کرے۔ عوام کی اکثریت نے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کی بات مان کر گھروں میں بیٹھ گئے، ان کے اپنے چولہے بجھ چکے ہیں، اب وہ بیماری پھیلانے کا باعث نہیں بن رہے تاکہ دوسروں کی جان بچائی جا سکے، لیکن اب ان کے اپنے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے، افلاس سے چہروں پر مردنی چھا رہی ہے۔ ابھی تک آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، تمام حکومتوں نے لوگوں کو تسلی دی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے 4 بار ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا، ہر بار انہیں امید کی سبز بتی دکھائی، ہر بار وہ سبز بتی لال بتی بن گئی۔ آپ کے منصوبے لمبے چوڑے ہیں جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، پتہ نہیں ختم کب ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو پرانے لوگ پسند نہیں، آپ کو پرانا نظام پسند نہیں، آپ کو پرانی حکومتیں پسند نہیں، مگر کیا آپ کو جمہوریت پر بھی یقین نہیں؟ اس ملک میں 1100 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں، ہر حلقے میں 1 MNA 2 MP ہیں، آپ منتخب اراکین اسمبلی پر مشتمل حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ جمہوری نظام ہے، منتخب عوامی نمائندوں کا عوام سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے علاقوں میں غریب کہاں رہتے ہیں، کس کے گھر میں بھوک ہے، کس کے گھر میں افلاس ہے۔ آپ نے وہ نظام یکسر مسترد کر دیا ہے اور ٹائیگر فورس بنا کر لوگوں میں راشن بانٹنا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ لوگ آئیں گے، خود کو رجسٹر کرائیں گے، ان کی چھانٹی ہوگی، اپنے اور پرائے ڈھونڈے جائیں گے، قابل اعتبار اور ناقابل اعتبار لوگ الگ الگ کیے جائیں گے، اس میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ بھی جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچایا، وہ بھی جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، لیکن آپ ان کے بھی وزیر اعظم ہیں۔ مشکل وقت میں لیڈر ہی حالات کا تعین کرتا ہے اور لیڈر ہی مشکل وقت سے قوم کو نکالتا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، نظام پرانا صحیح، لیکن اس کی حفاظت موجود ہے۔ اراکین اسمبلی منتخب عوامی نمائندوں کو ہدایت کرے، بلکہ تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کو ہدایت کرے کہ وہ مستحق افراد کی فہرستیں تیار کرے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرے، ووٹر لسٹیں موجود ہیں، کس خاندان کے زیر کفالت کتنے لوگ ہیں، اس کی تفصیلات بھی دستیاب ہیں۔ بے شک آپ اراکین اسمبلی کے ذریعے راشن نہ بانٹیں، لیکن ان کے ذریعے مستحق افراد کو جو ڈھونڈ نکالے
وہ لوگ جو بھوکے مارے موت کے منہ میں جا رہے ہیں ان کی فوری فہرست بنائیں، جہاں بھوک ناچ رہی ہے وہاں راشن دینے کا بندوبست کریں۔ اس سے اچھا طریقہ فی الوقت میسر نہیں۔ عوامی نمائندے عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں اور آپ کے جمہوری سسٹم پر لوگوں کا اعتبار ہے، اسی لیے لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ بھیجتے ہیں۔ ہر حلقے میں آپ کو 5 سے 10 ہزار مستحق افراد مل جائیں گے۔ یقین کریں اس وقت لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں، مگر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، کاروبار بند ہے، ذرائع آمدن ہے نہیں، ذرائع آمدنی ختم ہو چکے ہیں، روز کمانے روز کھانے والوں کے گھروں میں جانوں کے لالے پڑے ہیں، بچے دودھ کو ترس رہے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ کہیں افراتفری نہ پھیل جائے تو پھر اس کا سدباب کریں۔ جناب وزیر اعظم صاحب منتخب عوامی نمائندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، عوامی نمائندوں کو متحرک کریں، ایکٹیو کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں سماجی تنظیموں کو، رفائی اداروں کو ساتھ لے کر چلیں۔ وہ راشن تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت کچھ نہیں ہو رہا۔ مہیر حضرات اور سماجی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ مستحق افراد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ سفید پوش طبقہ گھروں میں بیٹھا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، ان کی رسائی ان لوگوں تک نہیں ہے جتنی عوامی نمائندوں کی ہوتی ہے۔ یہ وقت منتخب عوامی نمائندوں کے گھر بیٹھنے کا نہیں، ان کا کام لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ ان کے ذریعے جو آپ نے 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے، اس میں سے 2-4 ارب روپے کا راشن فوری طور پر تقسیم کرائیں۔ راشن کی تقسیم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کریں، اسے قواعد و ضوابط یا اپنی سیاسی سوچ کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، پہل آپ کریں تاکہ صوبوں کو آپ کی تقلید کا موقع مل سکے، لوگ آپ کو فالو کر سکیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور لوگ پکار اٹھے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ کنسٹرکشن پیکج جس کا کہ آج سارا دن ذکر تھا کہ آج وزیر اعظم کی تقریر کوئی اس کنسٹرکشن پیکج کے لیے ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے حلق میں ہڈی بن گیا ہے۔ یہ وہ پیکج ہے جس کے بارے میں وہ مسلسل اعلانات کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر اور تعمیراتی صنعت کو خاص طور پر ریلیف اور سہولیات کا پیکج تیار ہو گیا ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل کہ کرفیو لگایا جائے اس صورتحال میں، اور کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ یس، یہ جو لاک ڈاؤن کی ایک فریز آ گئی ہے جو ہم نے ویسٹ سے ابھی سیکھی ہے، اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے سٹیپس لیتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ کسی بھی وقت ہم کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم سب کچھ بند کر دیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ آتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ آتی ہے، ریلیف پیکج آتا ہے، وہ بانٹتے ہیں۔ تو ہمارے جیسے پولرائز معاشرے کے اندر پھر پارٹیزن تقسیم ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، اور لوگوں سر صرف کھانا پہنچانا ہے، کائرہ صاحب پیسے نہیں بانٹ رہے، صرف کھانا پہنچانا ہے۔ لاک ڈاؤن میں کھانا نہیں پہنچانا، کھانا نہ کسی نے پکانا ہے نہ پہنچانا ہے، کھانا ہر ایک کو چاہیے نا۔ پولیٹیشن نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ سارے فارچون ہنٹرز ہیں۔ ان کی اوقاتیں دیکھو ذرا، مائنیوٹلی آبزرو کرو۔ تمہیں ہلاتے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، پھر حرام حلال کا پیسہ وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کی ریکوریاں ہوتی ہیں۔ دیکھو، اگر یہ فارچون ہنٹرز نہ ہوتے تو کیا یہ ملک اس حال میں ہوتا کہ وہ بدنصیب بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنے پر مودی کو قوم سے معافی مانگنا پڑی، اور ساتھ ہی اس وجہ سے معافی مانگنا پڑی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر سوچے سمجھے نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ نریندر مودی نے اصل میں کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے، وزیر اعظم نے کیا کہا ذرا دیکھیں۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ آج وہاں حالات دیکھ لیں۔ تو کیا آپ نے معلوم کیا ہے جاتی عمرہ سے، نہیں جاتی عمرہ تو سوری غلط کہہ دیا، ماڈل ٹاؤن سے شہباز شریف صاحب کے کسی جاننے والے سے کہ کیا غصے میں کیوں ہیں، یہ کوئی نوٹس ووٹس آیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آئے تو وہ کرونا کی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان آئے تھے کہ میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تو یہاں آگے انہوں نے کوئی رخ جو ہے توپوں کا۔ اور ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس سے ملک بھر میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 148 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1865 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں، جہاں 662 افراد میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ سندھ میں 627، خیبر پختونخوا میں 221، بلوچستان میں 153، اسلام آباد میں 58،
गिलगित बल्तिस्तान में 148 और आज़ाद कश्मीर में सबसे कम 6 मरीज हैं। सिंध में मजीद 61 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सिंध में अब तक कोरोना वायरस से तकरीबन 41 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद सिंध में मजीद 1 हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल कर लिया गया है। टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से आज शाम ऑनलाइन दस्तयाब होगा। नौजवान सिटीजन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकेंगे और खुद को वॉलंटियर कर सकेंगे। नौजवानों की टाइगर फोर्स में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क के तूल अर्ज़ में कोरोना के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात मुकामी ज़ुबानों में पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है, जिसकी बदौलत शहरी कोरोना के बारे में अपडेट, खतरे की सूरत हाल और कोरोना टेस्ट के हवाले से नज़दीकी लेबॉर्ट्री के बारे में जान सकेंगे। कोरोना जैसी आलमी वबा से निपटने के लिए पाक बहरिया भी मैदान में आ गई है। पाक बहरिया ने कोरोना रिलीफ फंड में तनख्वाहें अतिया करने का फैसला किया है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 38,000 हो गई है। 7,85,000 अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। इटली में 11,591 अफराद अब तक कोरोना वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 3,165 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,64,253 हो गई है। न्यूयॉर्क में सर्द खानों में जगह खत्म होने के बायस हॉस्पिटल के बाहर मैयतें रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा 2 हफ्तों में वायरस की वबा बुलंद तरीन सतह पर होगी। इटली में कोरोना से 11,591 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद लॉकडाउन 12 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। कोरोना से स्पेन में 7,716 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,305 हो गई है। फ्रांस में कोरोना से 3,024, ईरान में 2,775, बरतानिया में 1,408, तुर्की में 168, कनाडा में 92 अफराद हलाक हो चुके हैं। जापान ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अमेरिका, चीन, जनूबी कोरिया, बरतानिया समेत 73 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से मशरकी एशिया और बहरुल काल के कई ममालिक में 2,40,00,000 लोग गुर्बत से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और पंजाब में कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, इसी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज मीडिया को ब्रीफिंग भी दी। देखते हैं कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पूरे पंजाब के अंदर जो मसाजिद, मदारस और जो बाज़ार हैं वहाँ पे स्प्रे करें और जरासीम कुछ अद्वियात जो हैं उनका स्प्रे और जो मुख्तलिफ जो डायरेक्शन और SOP दी है उसके मुताबिक अपनी सफाई और सुथराई का भी इंतज़ाम करेंगे। पुलिस को भी आज हमने डायरेक्शन दी है कि सेक्शन 144 के तहत जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी और जो पुलिस के पास हैं वो लोग, उन तमाम अफराद को रिहा किया जाए। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करें, अपने घरों पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो 1000 बेड का हमारा एक्सपो सेंटर का जो हॉस्पिटल है वो कल से हमारा फंक्शनल हो जाएगा। जो हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं पंजाब के अंदर जिनके ऊपर पाबंदी थी, अभी नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, वो उन सब को हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, जो कि लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी चीज़ों को कैटर कर रही है, उनके लिए भी हमने जो उनकी 10,000 असामियाँ थी वो फौरी तौर पर उनको इजाज़त दी है पुर करने की, और उनके लिए 25 करोड़ रुपए उनकी ऑपरेशन जो अखराजात हैं उनके लिए भी हमने उनको इजाज़त दे दी है। और जो 500 गाड़ियों की उनकी समरी थी वो भी हमने मंजूर कर दी है ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी पूरी कर सकें। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें ठीक हैं, अंडर कंट्रोल हैं। तो मज़ीद हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको भी ज़्यादा करें। जितनी वसाइल की ज़रूरत है वो हम आपको देंगे, और टेस्टिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए किट्स और PPEs वगैरह की, उनके लिए भी हमने आज एक कमेटी नोटिफाई हो जाएगी थोड़ी देर में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, जिसमें आर्मी के नुमाइंदे भी होंगे, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स भी होंगे। वो भी उनको इंश्योर करेंगे कि हर हॉस्पिटल में जो SOPs के मुताबिक होंगे, जहाँ पे
पर्सनल प्रोटेक्शन किट की ज़रूरत है वो वहाँ पे इंश्योर करेंगे, और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी हम बनाएंगे कि जो कहीं से भी कोई चीज़ आ रही है तो ताकि यहाँ से भी पता हो और यहाँ से इशू हो, और डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी कमेटियाँ हों, वहाँ पे इंशाअल्लाह तमाम चीज़ों को हम मॉनिटर करेंगे और देखेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि कहीं पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना है। जो लोग कोरोना रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए हमने एक तनख्वाह के बराबर उनको स्पेशल अलाउंस देने का ऐलान किया है। खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई डेथ होती है तो फिर उसको हम शोहदा पैकेज भी देंगे, वो भी हमने अनाउंस किया हुआ है। जहाँ तक हमारे साफ़ी भाइयों का तल्लुक़ है तो डिपार्टमेंट से मैं कहूँगा कि वो हमें अपनी सिफारिशात तैयार करके दें, फिर उस पर इंशाअल्लाह उनको भी हम ज़ेर गौर लाएंगे और कोशिश करेंगे आपके मसला भी हल करें। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे में इफ्तार के आज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रेटेड में। देखते हैं कि सिंध में सिंध हुकूमत क्या क्या इक़दाम कर रही है। वॉच मुराद अली शाह। सर पहली चीज, आप सुना है जुज़वी लॉक कर्फ्यू लगाने का सोच रहे हैं, इज दैट करेक्ट? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कर्फ्यू लगाया जाए इस सूरत हाल में, और कभी भी नहीं सोचा था। यस, ये जो लॉकडाउन की एक फ्रेज आ गई है जो हमने वेस्ट से अभी सीखी है, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेप्स लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि किसी भी वक्त हम कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं जहां पे हम सब कुछ बंद कर दें। बट जब आप लॉकडाउन की और बिलावल साहब जो बात कर रहे थे कि जबरदस्ती लोगों को रोका जाए, घरों में रखा जाए, दैट एक्चुअली मेंट समथिंग लाइक अ कर्फ्यू नुमा सिचुएशन जहां पे लोग बाहर ना निकले। बट एनीवेज, आपको अब ये लग रहा है कि जिस किस्म का लॉकडाउन इस वक्त मुल्क में है वैसा ही कमोबेश चलेगा, थोड़ा सा शायद स्ट्रिक्ट मेजर्स, लेकिन ऐसा ही चलना चाहिए? काशी साहब देखें, जैसे मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, इट्स 1 महीने से ज्यादा हो गया इस कोरोना वायरस के पहले केस को आए हुए पाकिस्तान में, और 1 हफ्ते के अंदर ही आफ्टर कंसल्टिंग सारे अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर्स जो भी थे, डॉक्टर्स, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, मीडिया के लोग, उलमा, सबको साथ बैठ के और यही सबने एडवाइस किया था, और एक कलेक्टिव डिसीजन थी कि इसका एक ही तरीका है कि आप लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों का मेल मिलाप कम करें, और इसी से इसका स्प्रेड कम होगा। और उसकी हमने पहले दिन ही हमने स्कूल बंद किए, फिर रेस्टोरेंट्स बंद किए, स्लोली हमने रैंप अप किया और इस पोजीशन में आए कि अभी हम एक जो स्टैंडर्ड लॉकडाउन है कि लोगों को हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे बाहर आने के लिए, या लोगों को वजह नहीं दे रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, उनको वजह ही ना दें बाहर निकलने की, वो बाहर नहीं निकलेंगे। रेस्टोरेंट खुले होंगे, वो रेस्टोरेंट जाएंगे, अगर इस तरह की चीजें, मॉल्स खुले होंगे, तो वो वजह ही खत्म कर दें ताकि लोग गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। यही हमने किया, यही किया था, और जैसे जैसे आस्ते आस्ते उसको बढ़ाते गए, हमने इंटर सिटी ट्रैफिक बंद की, फिर हमने लास्ट स्टेज पे जाके शहर के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की और दफातर बंद कर दिए ताकि लोगों को निकलने का कोई रीजन ही ना हो। बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा सर, मैं साउथ को देखिए, कोरोना वायरस के हवाले से इक़दामात में सिंध हुकूमत सबसे आगे है, और उसने बाकी सूबों हत्ता के वफाक को भी अपने पीछे लगा रखा है। तो सिंध हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात किए, लोगों को घरों में महदूद रखने में कामयाब होगी, वरना कराची जैसे शहर में जहाँ दूसरे शहरों से आए हुए लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा है, यानी बैरून कराची से कराची लोग आते हैं काम करने के लिए, और ज़्यादातर यौमी अजर पर काम करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को घरों तक महदूद रखना आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरह सिंध हुकूमत लोगों को घरों तक महदूद रखने में कामयाब हुई है, उस तरह लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखने में कामयाब नहीं हो रही। तो हुकूमत सिंध के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को उनके घरों में राशन पहुँचाना। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत कराची और सिंध के शहरों से ही आ रही है, क्योंकि सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में लॉकडाउन ज़रा सख्त है पंजाब या दीगर सूबों की निस्बत। पंजाब में तो फिर भी दुकानें खुली हैं, लोग अपना राशन खरीद रहे हैं, लेकिन सिंध और कराची में सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं। क्योंकि सिंध में लॉकडाउन सख्त है, कराची में तो सख्ती ज़्यादा है, लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं उनमें सूरत हाल मुख्तलिफ है। औरंगी टाउन, कुरंगी के इलाके,
जिलानी टाउन, सरजानी टाउन, पुराना लियारी, रनछोड़ लाइन समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को राशन की किल्लत का सामना है। तो वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि वो कराची के पसमानदा इलाकों या सिंध के पसमानदा इलाकों में राशन की फौरी तकसीम का बंदोबस्त करें, इसके लिए फौरी मैकेनिज्म तलाश करें, वरना जितनी इज्जत उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम से मिली है वो कहीं बीच चौराहे में नीलाम ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं और कल खास साहब ने तकरीर की, कौम से खिताब किया, इसी पर शाहज़ेब खानज़ादा एनालिसिस दे रहे हैं, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं शाहज़ेब खानज़ादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन करने पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगना पड़ी और साथ ही इस वजह से माफ़ी मांगना पड़ी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बगैर सोचे समझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लॉकडाउन कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने असल में क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे, वज़ीर आज़म ने क्या कहा जरा देखिए। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। हम कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, माफ़ी इस बात पे मांगी है नरेंद्र मोदी ने कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। हालांकि भारत में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की है, मुख्तलिफ रियासतों से कहा है कि वो अपनी बॉर्डर्स को सील करें, लोगों को घरों से ना निकलने दें। और कल इस माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपनी कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी, मगर साथ में ये कहा कि इसके अलावा 1 अरब 30 करोड़ आवाम के लिए कोई रास्ता नहीं। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस बात की माफ़ी मांगी कि उन्होंने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन। देखिए, सवाल ये है कि खान साहब को दूसरों के हवाले देने की जरूरत क्या है। गलत मिसालें और गलत हवाले देकर वो खुद भी मुश्किल में फंसते हैं और कौम को भी कंफ्यूज करते हैं। इसी वजह से उन पर और ज़्यादा तनकीद होती है। कौन सी नेशन, कौन सी कौम चाहेगी कि वो अपने वज़ीर आज़म की बातों में से गलतियाँ और खामियाँ तलाश करें। लीडर तो रोल मॉडल होता है, अगर लीडर आइडियल हो तो कौम बड़ा प्राउड फील करती है, लेकिन उनकी ज़रा सी लग्जिश उनके वोटर और सपोर्टर के लिए खफगी या शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। भारत की तो कई रियासतों में लॉकडाउन है, लोग रोजगार ना मिलने की वजह से घरों को वापस लौट रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उनके लिए लॉकडाउन हमारी निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जरा पहले वो देख लें फिर उसके बाद बात करते हैं।
تو یہ لائنیں لگی ہیں لوگوں کی گھر واپس جانے کے لیے. تو وہاں پہ صورتحال کو اگر آپ اپنے یہاں صورتحال سے کمپیئر کریں تو ہیل آف ڈیفرنس. تو خان صاحب نے مودی کے حوالے سے جو کچھ کوٹ کیا وہ درست نہیں ہے. بھارتی وزیر اعظم بھی لاک ڈاؤن لگانے کا دفاع کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کی معافی مانگتا ہوں، جبکہ ہم ابھی تک لاک ڈاؤن اور کرفیو کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں، لیکن صوبوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کاروباری مراکز بند ہے، سرکاری ٹرانسپورٹ بند ہے، فلائٹ آپریشن محدود ہے. تو شام 8 بجے کے بعد اور کچھ شہروں میں 5 بجے کے بعد سب کچھ بند کرنے کا حکم ہے. تو جو فیصلے ہماری سرکار کر رہی ہے، جو کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے، لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے لیے دوسروں کی غلط مثالیں یا حوالے دیں گے تو پھر لوگ اور زیادہ کنفیوز ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خبر تو ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست. واچ پلیز. جج صاحب، شہباز شریف صاحب آپ کے دوست اپوزیشن لیڈر بہت زیادہ ایگریسو اور غصے میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ نے معلوم کیا ہے جاتی عمرہ سے، نہیں جاتی عمرہ تو سوری غلط کہہ دیا، ماڈل ٹاؤن سے شہباز شریف صاحب کے کسی جاننے والے سے کہ کیا غصے میں کیوں ہیں؟ یہ کوئی نوٹس آیا ہے؟ اور میں نے کہا کہ یہ آئے تو وہ کرونا کی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان آئے تھے کہ میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تو یہاں آگے انہوں نے کوئی رخ جو ہے توپوں کا حکومت اور حکومتی اور نیب کے خلاف شروع کر دیا ہے. تو لیٹسٹ جو بریکنگ نیوز کہہ لیں وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اعلیٰ ترین ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ 2 دن پہلے میاں محمد شہباز شریف ولد لیٹ شریف میاں ان کو ایک نیب نے طلبی کا نوٹس بھیجا ہے. 17 اپریل 2020 3 بجے دوپہر وہ نیب لاہور میں پیش ہوں. کئی کیسوں میں وہ مفرور ہیں اور وہ ٹیٹیاں جو ادھر سے ادھر سے ادھر اربوں کروڑوں روپے کی آتی جاتی نہیں ہیں. اور یہ اور ان کی یہ نیب نے تو ابھی تک آپ کو کس نے بتایا؟ نیب نے تو ابھی تک کوئی ایسا پریس ریلیز جاری نہیں کیا. مجھے نون لیگ کے اعلیٰ ترین ذرائع نے بتایا ہے. نون لیگ کے اعلیٰ انہوں نے کہ نوٹس مل چکا ہے، وصول کر لیا گیا میاں شہباز شریف کے گھر پر. آپ کو انہوں نے کہا، میں نے کہا جی نیب والے تو کوئی ہمیں نہیں اطلاع دے رہے. انہوں نے کہا جی آپ نیب جانے اور آپ جانے، ہم نے تو نوٹس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. لو جناب، یہ دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پر کوئی داغ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو. یعنی اس سادگی پہ ہائے کون مارنا جائے. شہباز شریف کو نیب نے نوٹس جاری کیا ہو اور میرے دوستوں کو واٹس ایپ نہ ملا ہو، یہ یقین کرنا مشکل ہے. شہباز شریف کو اگر اب بھی نیب نوٹس جاری نہ کرتی تو پھر حکومت کی ریٹ کیسے اسٹیبلش ہوتی؟ جب سے شہباز شریف واپس آئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے پوری طرح ایکٹیو ہیں، کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو بھی ایکٹیو کر رکھا ہے. تو اس بات کا امکان تو موجود تھا کہ ان کو پھر سے ٹف ٹائم دیا جائے گا. شاید اکان عباسی بول رہے تھے تو ان کے وارنٹ نکل آئے، شہباز شریف بول رہے ہیں تو ان کی طلبی ہو گئی. تو یہ کوئی نئی بات ہے نہیں. لگتا یوں ہے کہ آ جا کے صرف نیب ہی ایسا ادارہ رہ گیا ہے کہ جو سرکار کی خواہشات کو بوتل والے جن کی طرح پورا کرتا ہے. یعنی کیا حکم ہے میرے آقا، اور فوراً وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. حسن نثار بہت سینئر کالمسٹ ہیں، بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، دانشور بھی کھلاتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے. ان کا ذرا تبصرہ تجزیہ دیکھتے ہیں. واچ حسن نثار. پولیٹیشن نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ سارے فارچون ہنٹرز ہیں. ان کی اوقاتیں دیکھو ذرا، مائنیوٹلی آبزرو کرو. تمہیں ہلاتے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، پھر حرام حلال کا پیسہ وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کی ریکوریاں ہوتی ہیں. دیکھو، اگر یہ فارچون ہنٹرز نہ ہوتے تو کیا یہ ملک اس حال میں ہوتا کہ وہ بد نصیب بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ لاکھوں کا مقروض ہے. اور کتنا گھٹیا ذہن چاہیے اور کتنا بودا دماغ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ وزیر اعظم حفاظتی سامان نہ دیکھ کر وائرس کی راہ ہموار کر رہا ہے. وہ خدا کا خوف کرو، تو الزام لگانا ہی سیکھ لو اور جھوٹ بولنے کا ایک کرینہ سیکھ لو. تو ان لوگوں کو پولیٹیشن کہنا اس طرف ہنٹ کیا ہے مدر عباس صاحب نے بھی. بات اور طرف نکل گئی کہ بیٹھ جائیں. جب بیٹھ بھی جائیں تو کیا ہے،
ہمارے پنجابی میں ہے ایک ایکسپریشن, کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا 4. اس نے کہا تم 14 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے. یہ تیاریاں راتوں رات نہیں ہوتی, بیٹھ جائیں سر جوڑیں برین سٹارم کریں, برین تو ہے ہی نہیں. یہ لمبی پریپریشن. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یورپ کا ادھر اگر یہ کلیپس کر رہا ہے ان کا سارا سسٹم, ان کے منہ پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا ہے. یہ ملک تو یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں, یہ تو ملک کسی شمار کھاتے بھی نہیں ہے. جو واقعی ترقی یافتہ ملک ہیں وہ لرز گئے, تو وزیر اعظم کچھ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں. یہ کن لوگوں کا ذکر لے کے بیٹھ گئے, ان لوگوں کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچے ہم. یہ تو ایک افتاد آ پڑی ہے, یہ تو ایک وائرس ہے, یہ تو ایک سونامی اچانک آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے. اس سے کیا نمٹنا ہے انہوں نے؟ یہ اسٹیٹ نارمل حالات میں نہیں چل رہی. یہ آپ کے سابق گورنر کی کتاب کا عنوان ہے, میں 50 بار کہہ چکا ہوں, گورننگ دی انگورنبل. پلے کیا ہے آپ کے؟ بٹ ٹھیک ہے, موج کرو, گالیاں دو ایک دوسرے کو, الزام لگاؤ, پگڑیاں اچھالو, یہی کاروبار ہے. ہمیشہ سے ہوتا ہے, جب سے ہوش سنبھالا میں یہی دیکھ رہا ہوں. مل بیٹھے, مل بیٹھ کے کیا کر لیں گے؟ مل بیٹھیں گامے ماجے. دیکھیں, ماجے گامے ہو یا کسی کے مامے ہو, قومیں اپنے کلچر اور سماجی رویوں کے ساتھ جیتی ہیں. اچھا ہے یا برا ہے, ہمارا سیاسی کلچر یہی ہے اور جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے. چونکہ ہم ایک پولیٹیسائز معاشرہ ہیں, سیاسی معاشرہ ہے. اس بحث سے قطع نظر کہ صحیح ہے یا غلط ہے, مگر یہ ایک حقیقت ہے. ہم لوگوں کو اپنی اپنی اینگل سے دیکھتے ہیں, اپنے اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں, اور لوگوں کی پولیٹیکل لائلٹی یا سیاسی وابستگیاں ہیں, تو ان حالات کے تحت ہمیں چلنا ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں کو سیاست سے خدا واسطے کا بیر ہے اور وہ شروع سے عورتوں کی طرح بین ڈالتے ہیں, تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. سیاست کو ناپسند کرنے والے بہت لوگ ہیں. ہمارے یہاں سیاست ایک زمانے میں عبادت کا دوسرا نام سمجھی جاتی تھی, آج کل یہ تجارت کا روپ دھار چکی ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کی اکثریت جمہوریت اور سیاست کو مسائل کا حل سمجھتی ہے. لیکن اگر کوئی بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. ہمارا قومی تصور سیاست کے بارے میں آج بھی یہی ہے کہ مشکل وقت میں اختلافات کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے, سیاست کو سیٹ اسائیڈ کر دینا چاہیے, اور ایسا کرنے والوں کو معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اب ایک افسوسناک خبر, صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام جنگ گروپ کے پبلشر میر جاوید الرحمان کا انتقال ہو گیا. میر خلیل الرحمان کے بڑے صاحبزادے میر جاوید الرحمان کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے, جہاں ڈاکٹر نے ان کو پھیپھڑوں میں کینسر کی تشخیص کی تھی. وہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھے. ان کے بھائی میر شکیل الرحمان کو نیب نے 34 سال پرانے اراضی کیس میں اپنی حراست میں لے رکھا تھا, اور میر شکیل الرحمان اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے کراچی جانا چاہتے تھے, لیکن نیب کی جانب سے انہیں اجازت نامہ نہ مل سکا. جنگ میڈیا گروپ کے بانی اور میر کارواں میر خلیل الرحمان کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے میر جاوید الرحمان کو اپنے والد کی طرف سے صحافت اور سچ اور آزادی اظہار رائے جیسا جوش و جذبہ وراثت میں ملا. میر جاوید الرحمان کی رہنمائی میں اور سربراہی میں جنگ گروپ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ بنا, جس کے تحت کئی چینل, اخبارات اور رسائل, ٹی وی چینل وغیرہ کام کرتے ہیں. میر جاوید الرحمان ایک طویل عرصے سے اخبار جہاں کے بانی سمجھے جاتے ہیں, اور اخبار جہاں ان کی زیر ادارت بہت ہی ایک مقبول پاکستان کا میگزین پوری دنیا میں ایک زمانے میں اس کی اشاعت کا ریکارڈ تھا. اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر اخبار جہاں کی نے اپنی مقبولیت کے ایک زمانے میں بہت ریکارڈ قائم کیے. میر جاوید الرحمان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ رپورٹر کو ڈیوٹیاں سائن کرنے, انہیں ایشوز بتانے میں, اور پاکستان کی صحافت میں ان کا بہت ہی بڑا نام رہا, اور انہیں کئی جدتیں خاص کر جنگ گروپ میں میر جاوید کی زیر ادارت بہت ہی جنگ گروپ نے ترقی کی. کتابت سے کمپیوٹر تک آنا, اور پھر ایک بھاری انویسٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی جو اخبارات کی تاریخ ہے اس میں کمپیوٹر کو متعارف کرایا, جس کے بعد تمام وہ اخبارات جو اس سے پہلے کتابت پہ تھے بعد میں کمپیوٹر پر منتقل. تو سب سے پہلے جنگ گروپ نے اس کا بیڑا اٹھایا, اور میر جاوید الرحمان تھے جو جدید ٹیکنالوجی لانے کے جو ہے وہ اس کے بانی سمجھے جاتے تھے. ایک طویل عرصے جو بیمار تھے, ان کو تاریخ میں ہمیشہ اچھے ناموں سے یاد رکھا جائے. پاکستان کے اندر چند ایک
پروفیشنل صحافی سمجھے جاتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میر شکیل الرحمان ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور میر جاوید بڑے بھائی تھے۔ میر جاوید رحمان کا آج انتقال ہوا تو میر شکیل الرحمان کو آج احتساب عدالت نے راہداری ریمانڈ پر ان کی آخری جو رسومات ہیں ان میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ میر خلیل الرحمان کے سب سے بڑے بیٹے میر جاوید الرحمان آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے اور بڑے ہی پروفیشنل تھاؤ جنٹلمین سمجھے جاتے تھے، یعنی جسے کہتے ہیں جیم آف پرسن تھے۔ بہت سی اچھی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب میں بھی کراچی میں موجود تھا اور ایک عرصہ جنگ میں کام کرنے کا اتفاق اور ان کے ساتھ بھی ایک زمانے میں انٹریکشن رہا اور بہت سی معاملات میں وہ رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ اب ان کی ہمارے پاس یادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔